گزشتہ روز الحمرا کلچر کمپلیکس میں داتا گنج بخش ایوارڈ کی تقریب ہوئی، اس کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب محمد ملک الرحمان تھے اور باقی مہمان گرامی میں مجتبیٰ شجاع الرحمان صوبائی وزیر، میاں مصباح الرحمان سابقہ وفاقی وزیر، اور اس کے علاوہ بے شمار سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس میں زندگی میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو داتا گنج بخش ایوارڈ پیش کیے گئے۔ اس میں نامور شاعر و ادیب خاور سلیم آذر، چیف ایڈیٹر روزنامہ بیتاب محمد ذکی باسر صاحب، اور سماجی خدمات کے بدلے محمد اسلم صاحب صاحب، ادیب ایم اے قریشی صاحب اور ڈاکٹر پروفیسر ممتاز صاحب اور دیگر مہمان گرامی کو ایوارڈ پیش کیے گئے۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس تقریب کی چند جھلکیاں اور گورنر پنجاب کا خطاب کہ جو انہوں نے داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیام پڑھ کر سنایا، اور جناب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پیام داتا گنج بخش پیش کیا۔ تو آئیے ناظرین، تقریب کا آنکھوں دیکھا حال ملاحظہ فرمائیے پھول ٹی وی چینل سے۔ یہ تقریب جو ہے وہ زیتون ہاؤسنگ سوسائٹی کے تعاون سے عمل میں لائی گئی، اور اس کے جو چیف ایگزیکٹو محمد اسلم صاحب نے بھی خطاب فرمایا اور داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ کی شان کی اوپر روشنی ڈالی اور ان کی اسلامی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس خوبصورت تقریب میں پنجاب کی خوبصورت شخصیت عزت مآب محمد ملک الرحمان گورنر پنجاب تشریف لائے ہیں۔ ہم دل کی اتھا گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل اوقاف محکمہ
محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، انہیں بھی ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ داتا گنج بخش سالانہ 7واں وارڈ میں تشریف لائے، کیونکہ بارش کا موسم ہے، ابھی بہت جگہ پہ بارش ہو رہی ہے، کچھ دوست جو ہے وہ رکے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ہمیں جوائن کر لیں گے۔ تو یہ جو داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ کی ہستی ہے، یہ ہم پہ بڑا انعام ہے لاہور والوں کے اوپر کہ یہاں پہ دیکھیں بہت جگہ پہ جاتی کہیں سیلاب آتے ہیں یا کہیں آسمانی آفتیں آتی ہیں، کہیں زلزلے آتے ہیں تو بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ یہ سارا پاک ہستی کی بدولت ہے کہ لاہور کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے کسی ایسی ناکہانی آفتوں سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے، کیونکہ یہ داتا کی نگری کے حوالے سے لاہور شہر جانا جاتا ہے۔ تو میں جو محبت اور عقیدت کا داتا حضور سے ناتا ہے اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں کی طرح ہمارے مہربان جناب مصباح شجاع الرحمان صاحب، تو جب میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس پروگرام میں بطور گیسٹ تشریف لائیں تو ان کی محبت کا انداز دیکھیں، جو انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا وہ میرے لیے بڑی حیرت بھی تھی، اور ان کی محبت اور عقیدت جو تھی داتا حضور سے وہ سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو خاتمین میں شامل ہوں اور باقاعدہ میرا خاتمین میں نام لکھا ہوا ہے، جب داتا حضور کی بات آتی ہے تو میرا نام خاتمین میں ہے، میں تو بطور خاتم اس محفل میں آؤں گا، بطور گیسٹ نہیں ہے۔ تو یہ ایک محبت کی نشانی ہے جو صوفیہ کرام سے کہ کس انداز میں لوگ جنہوں نے یہاں سے فیض حاصل کیا ہے وہ کس انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے باپ کا درجہ رکھنے والے اور میرے جو ہمیشہ انہوں نے میری سرپرستی فرمائی، میں ان کا اسٹاف آفیسر بھی رہا، ان کی محبت اور شفقت ہمیشہ میرے ساتھ رہی۔ جناب میاں مصباح الرحمان صاحب جو سابق وفاقی وزیر بھی رہے، چیئرمین سوئی گیس بھی رہے، یہ ان کی محبت کا شکریہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ پہ بھی میرا کوئی بھی کتابوں کا تقریب ہو تو سب سے پہلے وہ ٹائم کے اتنے پابند ہیں کہ سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور جاتے اس وقت کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو اجازت دیتے ہیں۔ یہ جو ان کی محبت کی، یہ شفقت کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک مثال ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم اپنے چیف گیسٹ صاحب کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے جو ان کے اوپر یہ نئی آئینی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ کسی ایسے شخص کی یہاں پہ ضرورت ہے جو آئینی ذمہ داری کو بھی ساتھ ساتھ پورا کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو شخصیت ہے، جو صوفیزم سے پیار ہے، جو علم و ادب کی شخصیات سے پیار ہے، جو علم کو پھیلانے والے لوگ ہیں، کیونکہ علم کا پھیلانا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم اس حوالے سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ گورنر ہاؤس کے جو دروازے ہیں یہ علم و ادب کے لوگوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو صوفیزم کے اوپر نکلے ہیں، یہ ان کے لیے اب کھل گئے ہیں۔ اور دوسرا بھی یہ ہمارا لاہور ہونے کے حوالے سے یہ ہمارا فرض بھی بنتا تھا کہ جب انہوں نے آئینی ذمہ داری اٹھائی ہے تو ہم ان کو استقبال کریں، اور داتا کی نگری میں ہم ان کو اس انداز میں ان کا جو ہے شان شان سے کریں۔ تو ہم نے پھر یہی سوچا کہ داتا گنج بخش کا جو سالانہ وارڈ ہے یہ داتا حضور کی نگری کی طرف سے وہ اب گورنر صاحب کو پیش بھی کیا جائے گا، شیل بھی پیش کی جائے گی۔ تو میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمانوں خاص طور پہ گورنر صاحب کا کہ اپنی گونا گو مصروفیات سے توجہ اٹھا کے یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حاضری داتا حضور کے یہاں قبول کرے۔ یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج صدیوں گزرنے کے بعد جو ان کی رحمتوں کا فیضان کا سلسلہ ہے
وہ کسی نہ کسی انداز میں جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جاری و ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہماری یہ کوشش یہ کاوش ہے جس میں یہ سارے دوست شامل ہیں ان کا اجر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب میاں مصباح الرحمان صاحب سے، التماس ہے آپ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے جناب گورنر صاحب کی دستار بندی فرمائیں۔ ساتھ ہی میں گزارش کروں گا میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب سے آپ بھی تشریف لائیں اور گورنر صاحب کی دستار بندی فرمائیں۔ ہمارے ڈی جی اوقاف پنجاب جن کے اندر یہ سارے صوفی کام ہو رہے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں تو اس سلسلے کو ذرا دستار بندی کا ہو۔ دستار بندی محترم محمد بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب کی دستار بندی بدست ڈی جی اوقاف پنجاب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری اور محترم میاں مصباح الرحمان اور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کے ہاتھوں آپ کی بھرپور تاریوں میں اچھا پڑا ہمارے محترم جناب گورنر پنجاب صاحب تشریف لائے تو اس صوفی پروگرام کی رونق جو ہے وہ دوبارہ ہو گئی۔ ہفت روزہ کشف درویش 11 سال سے صوفیزم کے پرچار کے لیے کوشاں ہے۔ اس سے پہلے لکھا ہوا ہے تمام اولیاء اللہ پہ ہماری تقریبات ہوتی ہیں، تو میں محترم گورنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارا پنجاب کا خطہ پاکستان میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہے، اس میں بلند پایا اولیاء اللہ ہیں اور زیادہ اولیاء اللہ پنجاب کے حصے میں ہیں۔ تو گورنر ہاؤس دربار ہال ہے، اس میں ماہانہ کوئی ایک صوفی پہ شام ہونی چاہیے۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ پہ جن کے نام نہیں جانتے، ہمارے ہمسایہ ملک کی مذہبی یلغار اتنی ہے کہ ہماری اگلی نسل کو، نئی نسل کو ان کے بھگوانوں کے نام آتے ہیں، دیویوں کے، ہنومان کے، سب کا پتہ ہے۔ انہیں میاں محمد بخش کا پوچھے تو انہیں نہیں پتہ، میر علی شاہ کا پوچھے تو انہیں نہیں پتہ، جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ شریف کا پوچھے انہیں نہیں پتہ۔ ان کی میڈیا کی یلغار اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ ہمارے ایک دوست نے محترم نے فرمایا، ہم ایک شادی پہ گئے تو میری بیٹی نے پوچھا بابا شادی ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں بیٹا ہم چلیں شادی ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا بیٹی نے کہ بابا انہوں نے پھیرے تو لیے نہیں، شادی ہو بھی گئی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ المیہ ہے، حالانکہ ہمارے اولیاء اللہ کی اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے ان کے بھگوانوں کو کھلایا، ان کے بھگوانوں کو بھلایا۔ تو ہمیں ہی اگلی نسل میں اولیاء اللہ کی تعلیمات کو منتقل کرنا ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ سرکاری سطح پہ پروگرام ہونے چاہیے، یہ میڈیا کو چاہیے، ہر میڈیا ہر چینل پہ ایک پروگرام ضرور پریزنٹ ہو جس میں اولیاء اللہ کی تعلیمات، تصوف، خاندانی پس منظر اور ان کی دینی خدمت اور لازوال اسلام کے لیے قربانیوں کا پرچار ہو۔ یہ میری
کہ کوئی ایسا نظام ہو کہ ہمارے اداروں میں، ہمارے صحافتی اداروں میں، ہمارے سرکاری اداروں میں اولیاء اللہ کی تعلیمات پہ مبنی پروگرامز ہونے چاہیے، تاکہ کم از کم ہماری اگلی نسل جو ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات سے روشناس ہو سکے۔ میں بلا تاخیر محترم جناب ہمارے مہمان خصوصی محمد بلیغ الرحمان صاحب جناب گورنر پنجاب سے ملتمس ہوں، وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور ہمارے چند خوش قسمت جو جن کے حصے میں گنج بخش ایوارڈ ہے وہ آپ اپنے دست مبارک سے عطا فرمائیں۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں ہمارے محسن گورنر پنجاب ہمارے ساتھی، ہمارے ٹیم کا حصہ صوفی شاعر، اور ان کی یہ کتابیں اتنی اچھی ہیں کہ انہیں اس صدی کا واصف علی واصف کہا گیا ہے بعض تقریبات میں۔ انہوں نے صوفیزم کے صحرا کے پھول ایک کتاب لکھی ہے جس کا ایک ایک جملہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھی محترم گورنر پنجاب صاحب کی خدمت میں اپنی کتابیں پیش کرنا چاہتے ہیں، جناب خاور سلیم آذر صاحب۔ اب ہمارے چند ایوارڈز، یہ میں چاہتا ہوں، مجھے بار بار گورنر صاحب کی ٹیم سے اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ذرا ترتیب اس کی جلدی کی لگائیں۔ تو میں ایوارڈ کا سلسلہ جو ہے میں چاہتا ہوں گورنر صاحب تشریف لائے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ جو ایوارڈز ہیں ان کے ہاتھوں سے پریزنٹ ہوں۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد افضل شاہی صاحب جو مارکیٹنگ مینیجر ہیں نیو لاہور سٹی کے، آپ کی بھرپور تعلیموں میں ان کی سماجی خدمات پہ انہیں گنج بخش ایوارڈ سے دیا جائے گا۔ ایک ایوارڈ خاور سلیم صاحب آپ کو کرا دیں۔ بہت ہی محقق آدمی جنہوں نے تحقیق پہ کئی کتابیں لکھی، میری فلاد ایم اے قریش صاحب، آپ سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں اور جناب محمد ذکی باسر صاحب سے وہ تشریف لائے اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جناب محمد ذکی باسر، میں چاہتا ہوں گورنر صاحب کے پاس ٹائم جو ہے ان کی ٹیم مجھے بار بار فرما رہی ہے تو جلدی کریں۔ دبئی میں مقیم ہے، سماجی خدمات ان کی بے شمار ہیں، لیلۃ القدر محترمہ ان کا نام ہے، خاص طور سے وہ معذور افراد پہ بہت کام کر رہے ہیں۔ گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر مدیحہ ان کا ایوارڈ وصول کریں۔ یہ دبئی میں ہوتے ہیں اور بے شمار انہوں نے معذور افراد پہ کام کیا ہے۔ جناب نذیر پہلوان تشریف لائے اور اپنا گنج بخش ایوارڈ، میں کہتا ہوں یہ جلدی ایوارڈ جو ہے یہ ایک دستار بندی ہے۔ میرے پیارے بھائی جنرل سیکرٹری پریس کلب شیخ پورہ صفدر شہین صاحب تشریف حاصل کیجئے۔ شیخ ثاقب شہزاد صاحب تشریف فرما ہے، ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ پیارا دوست جو ہے وہ گورنر صاحب کے ہاتھوں شیخ عفت اللہ صاحب آپ تشریف لائیں، آپ کی سماجی خدمات پہ آپ کو گنج بخش ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے گورنر صاحب کے ہاتھوں۔ حافظ وحید صاحب اگر تشریف رکھتے ہیں تو وہ بھی اسٹیج پہ ہیں، حافظ وحید صاحب۔ ڈاکٹر ممتاز صاحب کی سماجی خدمات میں انہیں گنج بخش ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ محترمہ صفیہ اسحاق صاحبہ کی سماجی، سیاسی، روحانی اور صوفی خدمات پہ ان کو گنج بخش ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی زندگی میں بے شمار اللہ پاک نے انہیں سعودیہ سے بھی ماجد نواز صاحب جنہوں نے اس ایوارڈ کو اتنا خوبصورت کر دیا کہ اس ایوارڈ پہ فخر ہونے لگا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں یہ تالیاں انرجی دیتی ہیں تقریب کو۔ تو ماجد نواز صاحب آپ تشریف لائیے اور اپنا گنج بخش ایوارڈ وصول کیجیے۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا شکریہ۔
جی وار دیجیے گا وار. جی نوشین زیدی صاحب آپ تشریف لائے. آپ کی چادر ہے ہمارے پاس. جو خطیب ہیں حضرت داتا گنج بخش کے جناب محترم محمد رمضان سیالوی صاحب، ان کی زوجہ محترمہ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر صباحت رمضان سیالوی. آپ کی چادر ہے ہمارے پاس، آپ تشریف لائیں. تو آپ جس در پہ ہیں ہم آپ کو چادر پیش کریں گے. ہمارے پیارے میاں مصباح الرحمان صاحب آپ بھی تشریف لائیے. میاں مصباح الرحمان صاحب آپ کی بھرپور تالیوں میں. میاں مصباح اور آپ ایسے شخصیت کو بلا رہا ہوں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جانا ابھی نہیں ہے، آپ کی صدارت ہے. اور ان کی وجہ سے یہ جو رونقیں ہیں صوفیزم کا پرچار ہمارے پنجاب میں تھوڑا بہت ہو رہا ہے، انہیں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو آپ کی بھرپور تعلیم میں ڈائریکٹر جنرل تحریک اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اسٹیج پہ لائیں، تشریف لائیں اور اپنا گنج بخش ایوارڈ ہم نے آپ کا رکھا ہے. یہ ساری رونقیں درباروں سے آپ کی وجہ سے ہے. آپ کا تحقیقی کام، آپ کا صوفی کام، الحمدللہ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں آپ کو. محترم میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان صاحب آپ کی بھرپور تعلیم میں تشریف لاتے ہیں. ہمارے سینئر سیاسی رہنما میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان. جی ہمارے بڑے ہی پیارے محترم محمد بلیغ الرحمان گورنر پنجاب صاحب کو ہمارے کشف درویش کی طرف سے گنج بخش ایوارڈ میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن یہی قابل احترام اور ہمارے بھائی انشاءاللہ صوبائی وزیر میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان صاحب، یہی قابل احترام اور قابل قدر میاں مصباح الرحمان صاحب، آج کی کشف فاؤنڈیشن کے جناب اعظم منیر صاحب اور کاوڑ سلیم صاحب اور ڈی جی اوقاف ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب اور قابل قدر حاضرین مجلس داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے پیار کرنے والے تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم. آج ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بزرگوں کی شخصیت سے نہ صرف پیار کرتے ہیں بلکہ ان کا جو محبت کا، امن کا، رواداری کا پیغام ہے اس کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں اور محبتیں بانٹتے ہیں. اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. تمام حاضرین مجلس کو اور تمام علماء کو، مشائخ کو، منتظمین کو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور میرے لیے یہ ہمارا انتہائی اعزاز اور سعادت کا باعث ہے کہ میں حضرت داتا گنج بخش کے احوال و افکار سے منسوب 7ویں سالانہ پیام گنج بخش کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس کانفرنس میں وطن عزیز پاکستان کے ماہرین حجویریات اور صوفیزم کے فروغ کے لیے گنج بخش ایوارڈ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جو کہ لائق تحسین عمل ہے.
حاضرین کرام، اسلام کی تبلیغ اشاعت کے سلسلے میں صوفیاء کرام کا کردار تاریخ کی ایسی مسلمہ اور تابندہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بالخصوص بر صغیر جو کہ شرک و بت پرستی کا مرکز تھا، صوفیاء کرام کی ہی برکت سے توحید و اسلام کا مرکز بنا، جس کے نتیجے میں بالآخر پاکستان دنیا کے نقشے پر وقت کی سب سے بڑی اسلامی مملکت بن کر جلوہ کرتی۔ دعوت توحید کے ان علم برداروں اور اشاعت اسلام کی ان قافلہ سالاروں میں مخدوم الاولیاء حضرت سید علی جویری المعروف داتا گنج بخش کو یقیناً اولیت کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے رحمت اللہ علیہ نے لاہور کو اپنے علمی اور روحانی فیوز اور برکات کا مرکز بنایا، اور بالخصوص یہیں پر آپ نے اپنی شرح آفاق کتاب کشف المحجوب تحریر فرمائی، جس سے آج بھی دنیا اکتساب فیض کر رہی ہے۔ یہ کتاب اپنی جامعیت کے سبب دنیا بھر کے علمی مراکز میں معروف ہے، اور دنیا بھر کی تمام زبانوں میں اس کے تراجم عمل آ چکے ہیں۔ ہماری حکومت اور بالخصوص محکمہ اوقاف و مذہبی امور صوفیاء کے روادارانہ افکار و احوال کا امین اور ان کی انسان دوستی، بھائی چارے اور خدمت خلق پر مبنی تعلیمات کا علم بردار ہے۔ موجودہ عصری تناظر میں اس امر کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ خانقاہ کے اس حقیقی تشخص کو عام کیا جائے جو علم، رواداری، امن اور محبت پر مبنی تھا۔ حاضرین محترم، ہم جب اس کانفرنس سے اور اس ایوارڈ سے واپس جائیں تو یقیناً اپنے ساتھ ایک پیغام لے کر جائیں کہ یہ علماء کرام جس طرح ان کی زندگی گزری اور یہ صوفیاء جس منصب پر فائز تھے، انہیں نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا بلکہ ان کو بے شمار لوگوں کی محبت ملی، اور ان کی جو کردار تھا اور افکار تھے اس میں محبتیں بانٹنا تھا۔ مختلف مذاہب کے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آئے، انہوں نے کسی سے نفرت نہیں کی، انہوں نے محبتیں بانٹی، انہوں نے اپنے پیار سے لوگوں کو اپنی طرف جب راغب کیا تو لوگوں نے خود ان کا اچھا عمل، ان کا انداز، ان کا طرز عمل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام جب ایسی شفیق شخصیات سے سنا تو لوگوں کے دلوں میں اثر ہوا، اور بہت بڑی تعداد میں وہ دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوئے، اور آپس میں بھی بہت زیادہ ایک اچھا ماحول بھی۔ آج ہمارے جو طلباء و طالبات ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کی بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہم اسی طرح کریں کہ ان کے اندر رواداری بھی ہو، ان کے اندر برداشت بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے موقف کو سمجھنا بھی ان کے لیے بہت اہم ہے۔ آج تو سیاسی عدم برداشت بھی بدقسمتی سے اس حد تک پھیل رہا ہے کہ دوسرے کی بات برداشت کئی دفعہ نہیں کی جا رہی، جو کہ بالکل ایک غیر مناسب رویہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دوسروں کی بات کو سمجھیں، اور اس کی بات کا اگر اس کا کوئی پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے اس کا ضرور احترام کریں، لیکن اپنا موقف ہم اس پہ مضبوطی سے، اسی طرح ہمارے اپنے عقائد ہیں مختلف مسالک کے حوالے سے، مختلف مذہب کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ہم قائم رہیں۔ تو حاضرین مجلس، میں آخر میں بطور خاص اس تقریب کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ امتیاز صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے، گورنر صاحب نکل رہے ہیں۔ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں محترم گورنر پنجاب محترم محمد بلیغ الرحمان صاحب کا۔
जिस्म